یہ کون سی جگہ ہے شاہ میر؟ اور یہاں کون ہو سکتا ہے ایسا جس سے تم مجھے ملوانے لائے ہو؟ مجتبیٰ کی حیرت بھی کم نہ تھی، وہ شاید پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، شاہ میر نے کہا۔ ہبا کے وجود پر عجیب گھبراہٹ طاری تھی، ایک ایک پاؤں منو بھاری محسوس ہو رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ نہ جانے یہاں کیا ہونے والا تھا، ہر سو ہولناک خاموشی، گہری تاریکی اور دور سے آتی جنگلی جانوروں کی آوازیں۔ کچھ جاننے کا تجسس نہ ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتی۔ وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی، اسے شاہ میر کو دیکھنا تھا۔ وہ یہاں اس وقت کیوں آیا؟ یا پھر مجتبیٰ لے کر آیا؟ یہ سب اس کے لیے جاننا بے حد ضروری تھا۔ شاہ میر اور مجتبیٰ ایک خیمے کے اندر چلے گئے، جہاں سے آتی مدھم روشنی اس بات کی گواہ تھی کہ اندر کوئی موجود ہے۔ گلاب خان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب کیا ہونا باقی ہے؟ ہبا کے منہ سے نکلتا دھواں فضا میں بکھر رہا تھا۔ وہ موبائل کی ٹارچ لگائے ہوئے تھی، ارد گرد کا ماحول خاصا پراسرار تھا۔ ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آؤ آگے چلیں، اندر دیکھنا ہوگا کہ آخر کار ہے کیا اندر۔ گلاب خان ہبا کو تھام کر آگے بڑھا۔ تم جاننا چاہتے تھے نا کہ کون ہے ہبا کا اپنا؟ تم جاننا چاہتے تھے نا کیوں امی چاہتی تھیں کہ ہبا ماں نہ بنے؟ سب سوالوں کے جواب تمہارے سامنے ہیں۔ خیمے سے آتی آواز پر ہبا اور گلاب خان دونوں ٹھٹک کر رکے۔ ہبا نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر آ گئی۔ مجتبیٰ، شاہ میر اور اس کے علاوہ دو اور وجود بھی وہاں موجود تھے۔ ایک تو خواجہ سرا اور دوسرا وجود سفید چادر میں لپٹا جامد ساکت کھڑا تھا۔ علی بی بی، وقت آ گیا ہے۔ شاہ میر کی موجودگی سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا، البتہ مجتبیٰ نے الجھی نظروں سے ہبا کو دیکھا تھا اور ہبا کے تاثرات بھی کچھ الگ نہیں تھے۔ گلاب خان بھی وہیں موجود تھا۔ کون ہے یہ؟ ہبا نے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے چادر میں لپٹے وجود نے چادر گرا دی اور ہبا مجتبیٰ اور گلاب خان کے پاؤں سے جیسے زمین سرک گئی۔ وہ وجود تو ہبا کا ہم شکل تھا، لاغر، کمزور، بالکل سفید، مگر ہو بہو ہبا جیسا۔ ہبا اور مجتبیٰ جیسے اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گئے تھے۔ گلاب خان اپنی جگہ پر لڑکھڑا گیا تھا۔ ہبا اس وجود کے قریب ہوئی، اس کی آنکھیں ہبا جیسی ہی تھیں، ان آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ ہبا نے قریب ہو کر اسے چھونا چاہا تھا، آیا وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ چھونے کے بعد یکدم ہبا پیچھے ہوئی تھی۔ اب وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی علی بی بی، کبھی مجتبیٰ اور کبھی شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات ہبا عظیم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، اس دن ہم بھی اس کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے، مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم نامکمل تھے، اس لیے خاموشی سے ہمیں خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے، گرو ہماری اداسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہمارا گھر دکھانے لے جاتے۔ کبھی کبھی امی بھی آ کر ہمیں مل جاتی، اور جب بھی امی آتی ہم یہی کہتے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، ہمیں بھی اپنی بیٹی بنا کر رکھیں، مگر امی ہمیشہ جھوٹی تسلی دے کر چلی جاتی۔ ابو نے تو شاید ہمیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مگر امی جب بھی آتی کہتی تمہاری بہن بھی تمہاری طرح ہے، مگر تم بڑی ہو اور وہ چھوٹی ہے۔ تب بہن کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تو کبھی چھپ چھپ کر بہن کو بھی دیکھ کر آتے۔ پھر اچانک ایک دن گرو نے بتایا کہ امی فوت ہو گئی ہیں، تو جیسے اس گھر کے راستے ہی بھول گئے۔ کچھ بھی تھا، وہ ماں تھی، اسے کہیں نہ کہیں میرا احساس تھا، مگر اس کے خدا کو پیارے ہونے کے بعد تو جیسے ایک بار پھر ہم تنہا ہو گئے۔ اس پر ستم یہ کہ زمانے کی تلخیوں اور سنگینیوں سے بچا کر رکھنے والے گرو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا رجحان قدرتی طور پر روحانیت کی طرف تھا، ہم ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ سبھی کہتے کہ ہماری دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ گرو کی وفات کے بعد کچھ اوباش خواجہ سراؤں نے ہمیں ناچنے گانے اور دوسرے کاموں پر لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ تب ہم نے سوچا کہ گھر واپس پلٹ جاتے ہیں، ابو کے پاؤں پڑ جائیں گے کہ ہمیں ایک کونے میں عزت سے پڑا رہنے دیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہ بھی رخصت ہو گئے، اور اب ہماری بہن تنہا ہے۔ سوچا صبح بہن کو جا کر سب حقیقت بتائیں گے، مگر موقع نہ مل سکا۔ رات کو بدماش خواجہ سراؤں نے ہم پر دھاوا بول دیا۔ ہم نے جس طرح اپنی جان اور عزت بچائی، ہم یا ہمارا رب ہی جانتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس کچی بستی میں آ گئے، جہاں تارا نے ہمیں آسرا دیا، اور پھر ہم نے یہیں ڈیرے جما لیے۔ لوگ ہمارے پاس دعاؤں کے لیے آتے، اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے، ہم بس دعا کرتے اور بدلے میں خدا سے رزق حلال کی دعا مانگتے بس۔ پھر ایک دن شاہ میر بابو آئے، پھر نہ جانے کیوں وہ بار بار آنے لگے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی ان کی ماموزاد ہیں، مگر ہم یہ جان گئے
شاہمیر بابو کو جب ہبا سے شادی کے بعد اپنی بیماری کا علم ہوا تو وہ ہمارے پاس آ کر بہت روئے، بہت دعائیں کروائیں، اور جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری بہن ایک بار پھر ہماری طرح تنہا ہونے والی ہے تو ہم پہ جیسے آسمان آ گرا۔ ہم تو خوش تھے کہ شاہمیر بابو جیسا شوہر ہماری بہن کا نصیب بنا، مگر یہ ساتھ بہت کم تھا۔ ہم شاہمیر بابو کو تسلی بھی نہ دے سکے۔ ہمارے درمیان ہمیشہ پردہ ہی حائل رہا، مگر میر بابو نے ہمیشہ میری اور تارا کی مالی امداد کی۔ خاموشی سے وہ ہمارا خیال رکھتے۔ پھر ایک دن جب انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو ہم نے سب حقیقت انہیں بتا دی کہ ہم ان کی ماموزاد عالیہ ہیں، جسے سب عالی بی بی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس بات کی گواہ ان کی ماں ہیں، یعنی عارفہ پھپھو۔ جب ہم پیدا ہوئے تو عارفہ پھپھو نے ہی ہمیں ہمارے ابو کے ساتھ مل کر ہمیں خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ ہم دونوں جڑواں ہیں۔ ہم نے ہی شاہمیر بابو سے التجا کی تھی کہ ایک بار ہمیں ہماری بہن سے ملوا دیں، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے سب چھوڑ جائیں گے۔ عالی بی بی زمین بوس ہو رہی تھی، آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ ہبا تو پہلے ہی زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ تو خود کو بہت مظلوم سمجھتی تھی، مگر اس کا خون، اس کی اپنی نامکمل بہن کیسے بچپن سے ہی پل پل ٹھکرائی گئی تھی۔ ہبا علی بی بی کے قریب ہوئی جب علی بی بی سہم کر پیچھے ہوئی۔ ہمارے قریب نہ آنا ہبا، ہم نامکمل ہیں، ہمیں خود اپنا آپ حقیر لگتا ہے، آپ ہم سے دور رہیں۔ علی بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ہبا نے زبردستی آگے بڑھ کر علی بی بی کے نحیف وجود کو گلے سے لگا لیا۔ میں ہمیشہ سوچتی رہی کہ کوئی تو میرے دکھ درد کو محسوس کرتا، کسی کا اور میرا غم سانجھا ہوتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا خون ہے اس دنیا میں، میری بہن عالیہ۔ ہبا نے عالیہ بی بی کو زور سے گلے لگا لیا۔ شاہمیر کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ چلو پھر اپنی بہن کو اپنے گھر لے چلو۔ شاہمیر نے مسکرا کر ہبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہبا نے علی بی بی کو اچھی طرح چادر میں لپیٹا۔ تارا دور کھڑا آنسو بہا رہا تھا، وہ بھی آج اس ساری حقیقت سے آشنا ہوا تھا۔ گلاب خان بھی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ اذان فجر کی آواز پر ماحول پر چھایا سکوت ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ شاہمیر کی والدہ کیوں نہیں چاہتی تھی کہ ہبا ماں بنے؟ مجتبیٰ نے پوچھا، جس پر ہبا بھی چونک گئی۔ اس لیے کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ہبا اور شاہمیر سے جو نسل چلے گی وہ بھی میری طرح ادھوری ہوگی۔ علی بی بی نے نظر جھکا کر جواب دیا، اور مجتبیٰ کی سمجھ میں پوری کہانی آ چکی تھی۔ واپسی کا سفر بھی عجیب خاموشی لیے ہوئے تھا۔ گہرے بادلوں سے بھرا آسمان، اذان فجر کے بعد ہر سو بکھرا سرد نور، اور گاڑی میں موجود انسانوں کی چپ۔ ہبا سخت سردی کے باوجود کھڑکی کھولے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک رات نے جیسے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور کتنی مسافتیں باقی ہے اے زندگی تیری الجھنوں میں، اور کتنی راتیں عذاب کی باقی ہے۔ تنہا اس راہ گزر پر چلنا دشوار ہے، لیکن تو خود بتا اے زندگی، مجھے اس وحشت کے صحرا میں اور کتنا بھٹکنا باقی ہے۔ میں ٹوٹ گئی، میں ہار گئی، زیست کے پل پل بپھرے طوفانوں سے میرے دل کی بستی اجڑ گئی۔ اس بستی کے ویرانوں میں اور کتنی راہیں باقی ہیں۔ محبت ناسور ہے ایک، یا پھر یہ مسیحا ہے؟ مجھے تو ہی بتائے زندگی، اس محبت کی اب کتنی صورتیں باقی ہیں۔ سامنے ہے سمندر میرے، می بھی برسی ہے رم جھم رم جھم، میرے اندر پیاس کی پھر کون سی شدتیں باقی ہیں۔ وہ اس وقت مجتبیٰ جمال، شاہمیر اور گلاب خان تینوں سے ہی بیگانہ تھی۔ اس نے خانہ بدوشوں کی بستی سے نکلتے ہوئے علی بی بی کی منتیں کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جائے، مگر وہ کچھ دن کا وقت مانگ رہی تھیں۔ ہبا علی بی بی کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے بہت پیار سے ہبا کو واپس بھجوا دیا تھا۔ وہ پھر بے مراد تنہا واپس جا رہی تھی۔ باہر کی ہوا سرد تھی، مگر ہبا کے اندر نہ جانے کون سی آگ لگی تھی جو وہ پتھر کی سی بنی بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے احساس سے عاری تھا۔ اس نے تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتے مجتبیٰ جمال کو دیکھا، جس کا سائیڈ پوز وہ بیک سیٹ سے دیکھ سکتی تھی۔ انتہائی سنجیدہ مجتبیٰ جمال بالکل ویسا ہی تھا۔ ہبا خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی، پھر اپنے ساتھ بیٹھے شاہمیر کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے سیٹ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ہبا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اسے شاہمیر میں پہلے اپنی ماں پھر عظیم صاحب کی جھلک محسوس ہوئی۔ ہبا کی نظروں کی تپش تھی یا کچھ اور؟ شاہمیر آنکھیں کھول کر ہبا کو دیکھنے لگا۔
ہبا بھی نہ جانے کس احساس کے تحت بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھتی رہی۔ ہبا کے لیے دنیا جیسے تھم سی گئی تھی۔ شاہ میر کی نظریں کچھ اور بول رہی تھیں۔ اس نے ہبا کے قریب ہو کر اس کا نام پکارا تھا، جس پر ہبا شاہ میر سے دور ہوئی تھی۔ وہ مجتبیٰ کا نام لے رہا تھا۔ ہبا ششدر اسے دیکھ رہی تھی تو کیا وہ ہبا کے ماضی کو جان چکا تھا؟ ہبا کے ہاتھ پر شاہ میر کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ ہبا کچھ بولنے کی قابل ہی نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ شاہ میر نے ہاتھ بڑھا کر ہبا کے آنسو پہنچنا چاہے جب اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا اور اس کا ہاتھ پیچھے ہو گیا۔ مجتبیٰ، گاڑی تیز چلاؤ، ہبا چیختی رہی۔ گلاب خان اور مجتبیٰ دونوں شاہ میر کی کنڈیشن بھانپ چکے تھے۔ شاہ میر، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ میر، ادھر دیکھیں۔ شاہ میر، وہ ہسپتال آ گیا۔ شاہ میر آنکھیں کھولیں۔ شاہ میر، گلاب خان یہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مجتبیٰ، کچھ کرو، یہ میرے ابو کے لاڈلے ہیں، یہ دیکھو مجھے روتا نہیں دیکھ سکتے، یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ ہبا دیوانہ وار شاہ میر کا سر گود میں رکھے بول رہی تھی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی شاہ میر کو ایمرجنسی میں لے جا چکے تھے۔ شاہ میر کی ماں اور بہنیں ہسپتال میں ہی موجود تھیں۔ مجتبیٰ دور سے ہی ہبا کو یوں دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، مگر اس میں حوصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ ہبا کو آگے بڑھ کر چپ کرواتا یا اسے کوئی سہارا دیتا۔ ڈاکٹر سیدھا مجتبیٰ کے پاس ہی آیا تھا۔ آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ دماغ کی نس پھٹ چکی ہے، آپ صبر رکھیں۔ ایمرجنسی روم کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ عارفہ بی بی، تابی اور مریم تو سن ہی چکی تھیں۔ ان کے بینوں سے ہسپتال گونج اٹھا تھا۔ دور کھڑی ہبا نے دور سے مجتبیٰ کو دیکھا تھا، جس پر مجتبیٰ سر جھکا گیا تھا۔ گلاب خان ہبا کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، جب ہبا نے اشارے سے روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں گلاب خان، ٹھیک ہوں۔ وہ خاموشی سے دیوار سے ٹک گئی۔ وہ دن یاد آ گیا جب عظیم صاحب فوت ہوئے اور شاہ میر ہبا کو سنبھال رہا تھا۔ ہبا چپ چاپ چلتی ہوئی مریم اور تابی کے پاس آئی اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ اتنے میں عارفہ بی بی بھی ہبا سے لپٹ گئی۔ ہائے ہبا، میرا اکلوتا بیٹا، میرا شاہ میر، تیرا شاہ میر ہم سب کو چھوڑ گیا۔ ہبا میں مر جاتی کیوں نہیں مر گئی؟ ہبا ایک چپ میں سب کو خاموش کرواتی رہی۔ نہ جانے اس میں اتنا ضبط کیسے آیا تھا۔ بارش تیز برس رہی تھی۔ ہبا کے گھر سے آج ایک نہیں دو جنازے اٹھ رہے تھے، ایک شاہ میر علی اور دوسرا عالیہ یعنی علی بی بی کا۔ لوگ دانتوں تلے انگلیاں دابے خاموش تھے۔ ماجرا سب کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ تارا، ہمارا وقت پورا ہوتا ہے، ہماری سانسیں جس کی سانسوں کی بدولت باقی تھی وہ جا رہا ہے، اب ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ علی بی بی، آپ شاہ میر باپو کی بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ؟ تارا حیران ہوا۔ ہاں تارا، ہم بھی عشق کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ شاہ میر کے ایک ایک قدم پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، ان کی ایک ایک نگاہ پر خود کو فنا کر سکتے ہیں، ہم ان کی ایک ایک خوشی کے لیے اپنی زندگی بھی لوٹا سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ اجازت نہیں ملی کہ ہم اپنا عشق کسی پر عیاں کرتے۔ اب جب زندگی ختم ہو رہی ہے، سانسیں رک رہی ہیں، جسم چھوٹ رہے ہیں، تو روح کو روح سے وفا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم کو معلوم ہے تارا، ہم بھی خواب دیکھتے تھے کہ ہماری اور شاہ میر کی شادی ہوتی ہے، ہم بھی یہ ارمان رکھتے تھے کہ شاہ میر ہمارے ہو جائیں۔ ہمیں ان سے محبت نہیں، عشق تھا، مگر اس عشق میں ہم نے کبھی خود غرضی سے کام نہ لیا، خدا سے رو رو کر ان کی اور اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے دعائیں مانگی۔ جسمانی طور پر ہم نامکمل ہی صحیح، مگر دل ہمارا بھی تھا تارا۔ ہمیں ان 2 سالوں میں شاہ میر بابو سے عشق سا ہو گیا تھا۔ ہم بھی عشق مجازی کی آگ میں جھلستے رہے، مگر اس رب سے ہم نے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، نہ کریں گے۔ ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں، مگر اب ہم بھی فنا ہو رہے ہیں، اور ہر اس چیز کو فنا تو ہونا ہی ہے جو اس دنیا میں آئی، مگر سچ میں ہم سے میر باپو کا کرب برداشت نہیں ہو رہا تارا۔ ہم بھی انسان ہیں۔ ہماری بہن کو جا کر لازمی یہ سب بتانا، اسے کہنا ہمیں معاف کر دے، اس کے سہاگ سے ہم نے عشق کیا، مگر ہم نے یک طرفہ عشق کیا اور اسی عشق میں ہم فنا ہو گئے۔ شاہ میر بابو کو تو ہمارے عشق کی ہوا بھی نہ لگی تھی۔ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ہماری بہن کو کہنا ہماری قبر کو، ہماری میت کو تنہا نہ چھوڑے۔ ایک آخری ہی ہچکی آئی تھی، کلمہ شہادت لبوں سے ادا ہوا تھا۔ علی بی بی بالکل خاموشی سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ تارا سب بتا رہا تھا، اور ہبا کی برستی آنکھوں میں کیسے ساون ٹھہر چکے تھے۔ وہ کیسے علی بی بی کو غلط کہتی؟
شروع سے ٹھکرائی جانے والی عالیہ کو کیا اتنا حق بھی نہ تھا کہ وہ محبت کرتی؟ وہ تو اپنے عشق میں بہت سچی، بہت کھری نکلی تھی۔ وہ محبوب کے دم کے ساتھ دم توڑ چکی تھی۔ عشق تو وہ اپنا کامل کر چکی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد تیز برستی بارش میں دو قبروں کے بیچوں بیچ کھڑی ہبہ عظیم، شاہ میر علی، عالیہ بی بی، دونوں کی قبروں پر تختیاں لگ رہی تھیں۔ عالیہ کی محبت بہت زیادہ تھی۔ شاہ میر، کسی کو آپ سے عشق تھا جس نے فنا ہو کر آپ کو پا لیا۔ ہبہ نے سرخ گلابوں سے قبروں کو سجایا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ٹوٹ کر شاہ میر کی یاد آئی تھی۔ وہ آنسو صاف کر کے پلٹنے لگی۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ تختی پر لکھوائے گئے الفاظ پڑھ کر ہبہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تارا جو ہبہ کے ساتھ ہی آیا تھا، ہبہ کے اوپر چھتری کرتا ہوا ہبہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تمہیں خبر ہی نہیں ہم کہاں سے گزرے ہیں، تیری تلاش میں ہم دو جہاں سے گزرے ہیں۔ زمانہ یاد کرے گا اب ہمیں بھی برسوں، کچھ ایسی مثال ہم اس جہاں سے گزرے ہیں۔ وہ بھی جان ہی لے گا کہ عشق و جنوں کیا ہے، وہ اس مقام تک تو پہنچے ہم جہاں سے گزرے ہیں۔ تمہارا نام میری دھڑکنوں میں شامل ہے، تمہارا نام میری سانسوں میں بسا ہے، تمہارا نام میرے تن بدن میں زندگی بن کر رہتا ہے۔ سن سکو تو سنو ان فضاؤں کے ہونٹوں پر بھی تمہارا ہی نام ہے، آ سکو تو آ جاؤ میرے ساتھ، یہ فضائیں بھی صدیوں سے تمہارے انتظار میں ہیں۔ ایک سرد شام اس کے آنگن میں اتری تھی۔ نیلے شفاف آسمان پر کوئی داغ نہ تھا، ہر سو چھایا ایک سکون تھا۔ آسمان کو دیکھتے کسی نیلے شانت سمندر کا گمان ہوتا تھا، مگر پرندوں کے جھرمٹوں کی چہکار سے آسمان پر رونق سی ہو جاتی۔ اپنی سمت کی جانب رواں دواں مدھم سی روشنی والا سورج ڈوبنے کے قریب قریب تھا۔ ہوا میں خنکی کے ساتھ ایک خاموش سی مہک تھی جو کسی اپنے کی موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا اس کے ارد گرد چلتی، ایک عجیب مانوس سی مہک اس کی سانسوں سے اس کے جسم میں سرایت کرتی۔ آج کی شام سوگوار نہیں تھی، آج کی شام اداس نہیں تھی۔ ہر سو ایک روشنی تھی، کسی سمت کا پتہ بتاتی روشنی، کسی منزل کا رستہ دکھاتی آسمانوں کی نیلگیاں۔ وہ شال کندھوں پر ڈالے، اینک لگائے، ہاتھ میں موٹی سی کتاب پکڑے، ٹیرس پر پڑے لکڑی کے جھولے میں بیٹھی تھی۔ وہ اداس نہیں تھی، اس کے اندر تو سکون ہی سکون تھا۔ مگر یہ ڈھلتی شام اچانک سے تیور بدلنے لگی۔ وہ بہت دلچسپی سے نیلے شفاف آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بہت وقت کے بعد آسمان یوں بے داغ سا ہوا تھا، نکھرا نکھرا، فضا بھی معطر سی تھی، مگر کسی کا خیال اس معطر فضا میں کیوں کر گردش کرنے لگا تھا۔ گونج رہا ہے دل میں نہ جانے کب سے نام تمہارا، آؤ رستہ دیکھ رہی ہے گہری نیلی شام۔ قریب کہیں سے الکا یاگنی کی خوبصورت آواز میں ایک مدھر سا گیت سنائی دیا تھا۔ اسے یاد آیا یہ گیت وہ بہت سنتی تھی۔ فضا کے ساتھ بکھری خوشبو اور اس پر یہ گیت ہبہ عظیم نے کتاب سائڈ پر رکھ دی۔ بادل، پربت، جھیل، پرندے، جھرنے، پھول، ہوا پوچھ رہے ہیں یہ سب مجھ سے، تم آؤ گے کیا، تم آؤ گے کیا، ان کی امیدیں میرے سپنے ہونے نہ دو ناکام، آؤ رستہ دیکھ رہی ہے گہری نیلی شام۔ وہ جسے نہیں سوچنا چاہتی تھی وہ بارہا اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ ہبہ بی بی، مریم کا فون ہے۔ تارا ہبہ کا موبائل فون تھامے اوپر ہی آ گیا تھا۔ وہ صاف ستھرے مگر سادہ لباس والا تارا ہی تھا جس نے سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اس تارا اور پہلے کی تارا میں بہت فرق تھا۔ ہبہ ایک دم چونک گئی۔ مریم کا؟ ہاں دو۔ السلام علیکم مریم، کیسی ہو؟ ہبہ نے محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ہبہ، بلکہ بہت خوش بھی ہوں۔ مریم کی آواز سے ہی اس کی خوشی کا علم ہو رہا تھا۔ اچھا جی، اس خوشی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ ہبہ مسکرائی تھی۔ جی بالکل، تم خالہ بننے والی ہو۔ مریم کی چہک پر ہبہ نے دل سے دعا دی۔ ارے واہ، بہت بہت مبارک ہو۔ پھپھو کو بتایا؟ ہبہ نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں، سب سے پہلے تمہیں بتایا۔ اوکے، فون بھجوا رہی ہوں پھپھو کو، انہیں بھی بتا کر دعائیں لو۔ ہبہ نے مسکراتے ہوئے تارا کو فون نیچے عارفہ بی بی کے پاس لے جانے کو کہا اور تارا فوراً نیچے بھاگا۔ ہبہ بہت خوش تھی۔ تارا جب فون دوبارہ اوپر لے کر آیا تو ہبہ مسلسل آرام سے جھولے جھولتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کے قدرتی سلکی سنہری بال ہوا سے لہرا رہے تھے۔ افق پر بکھرے شام کے مناظر اور سامنے بیٹھی پری پیکر، تارا کو یہ منظر بہت مکمل لگا تھا۔
ایسا ہی جسے تصویر میں اتارنے کو دل کرے۔ ہبا بی بی ایک بات پوچھوں؟ تارا ہبا کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو۔ سب کے بارے میں تو سب کچھ کر لیا، سوچ لیا، آئے ہائے کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا کہ نہیں؟ تارا نے اپنے مخصوص انداز میں تالی پیٹی جس پہ ہبا نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ معاف حضور، وہ عادت چھوڑنے میں کچھ وقت لگے گا نا جی۔ تارا شرمندہ سا ہوا۔ ہبا کی ہنسی نکل گئی۔ تارا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا باجی جی؟ تارا نے بھی جان بوجھ کر باجی جی پر زور لگایا۔ تارا سب اپنے لیے ہی تو کیا ہے، ماں، بہنیں، باپ، ایک اچھا سا دوست، تارا سب رشتے تو مل گئے، اب اور کیا سوچنا؟ بہت خوش ہوں اب اپنوں کے ساتھ، ہبا محبت سے بولی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ ایک دن عارفہ بی بی کے گھر سب سے ملنے گئی تھی۔ ہبا تم آؤ نا، امی، تابی، دیکھو کون آیا ہے۔ مریم خوشگوار حیرت سے ماں بہن کو آواز دیتی ہبا کو تھامے اندر لائی تھی۔ مریم نے عبایا پہنا ہوا تھا۔ تم کہیں جا رہی تھی مریم؟ ہبا نے پوچھا۔ ہاں اکیڈمی جا رہی تھی، ٹیچنگ شروع کر دی ہے نا، صبح کو اسکول اور شام کو اکیڈمی۔ ہبا میری بچی، خلاف توقع عارفہ بی بی نے ہبا کو گلے لگا لیا تھا۔ ہبا ششتر سی ان کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ میں خود آنا چاہتی تھی مگر سچ پوچھ تو مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی تیرا سامنا کرنے کی۔ میں تیری گناہ گار ہوں، تیری مجرم ہوں، کیسے تیرا سامنا کرتی؟ معافی مانگتے بھی شرم آتی ہے۔ مجھے پھر بھی معاف کر دے میری بچی۔ عارفہ بی بی ہبا کو خود سے بھینچے ہوئے رو پڑی تھیں۔ نہ جانے کتنے دنوں کا ملال تھا جو آنسوؤں میں بہہ رہا تھا۔ میرے شاہ میر کی محبت تھی تو، میرے شاہ میر کی آنکھوں میں نظر آتی تھی تو۔ ہائے میں اپنے بچے کو تیرے سہاگ کو کھا گئی، مجھے معاف کر دے ہبا۔ عارفہ بی بی کے ایک ایک لفظ میں شرمندگی تھی، لہجے کی پشیمانی سے واضح تھا کہ وہ اپنے کیے پر ازحد نادم تھیں۔ پھپھو، جو ہو گیا اسے تقدیر کہتے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب ہمارے مقدر میں تھا، سو ہو گیا۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اور یہ سب نہ ہوتا تو شاید آپ یوں مجھے کبھی سینے سے نہ لگاتی۔ اس محبت کے لیے بہت بھاری قیمت چکائی ہے شاہ میر نے، اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے اس نے۔ ہبا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ہبا سچ کہہ رہی ہو؟ ہمیشہ کہتا تھا امی میں آپ کو ہبا کی ماں بنے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں اس کے اپنے۔ میں بد نصیب کبھی خوش نہیں رکھ سکی اپنے بیٹے کو۔ عارفہ بی بی چارپائی پر ڈھیس ہی گئی۔ ہبا نے غور کیا، وہ اپنے بیٹے کے غم میں جیسے ختم ہو چکی تھیں۔ جوان بیٹے کی موت نے انہیں جو صدمہ دیا تھا اس کا اثر ان کی ذہنی اور جسمانی دونوں حالتوں پر ہوا تھا۔ بھابی، تابی آتے ہی ہبا کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ ہبا نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ انکل، انکل کیسے ہیں؟ ہبا کو علی صاحب کا خیال آیا۔ اندر ہیں، شاہ میر بھائی کی موت کا سن کر فالج کا اتنا زبردست اٹیک ہوا کہ کوما میں چلے گئے۔ اب ڈاکٹرز کو زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، سانسیں تھم جانے کا انتظار ہے اب تو، مریم نے بتایا۔ ہبا کو سن کر سخت تکلیف ہوئی تھی۔ شاہ میر والد سے بہت مانوس تھا، وہ کتنا کتنا وقت باپ کے ساتھ گزارتا، ان کی معذوری کے باوجود ان سے گپ شپ کرتا، انہیں ہنساتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا۔ باپ کو تو صدمہ ہونا ہی تھا، اکلوتا جوان بیٹا یوں اچانک سب چھوڑ کر دائمی سفر کو روانہ ہو جائے تو ایسے صدموں سے کیسے کوئی نہ ڈھالنا ہو۔ انکل، ہبا کی آنکھیں اشکبار تھیں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر اپنا ماتھا ان کے ہاتھ پر رکھ کر خوب روئی تھی۔ آپ کا بیٹا ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ گیا انکل؟ شاہ میر، ایک آپ کے چلے جانے سے کتنی زندگیاں ویران ہو گئی ہیں۔ وہ آنسو صاف کر کے باہر برآمدے میں آ گئی جہاں عارفہ بی بی دونوں بیٹیوں سمیت گمسم بیٹھی تھی۔ ہبا کو اس وقت وہ قابل رحم محسوس ہوئی تھی، وہ ان کا خون تھی، سب سے بڑھ کر شاہ میر کی ماں تھی۔ ہبا کو ان کی اس حالت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ عارفہ پھپھو، میں آپ سے ایک بات کرنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اپنا گھر بیچ کر یہاں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں۔ ہبا نے لگے بندے بغیر بات کی۔ ہیں ہبا، تو ہمارے ساتھ آ کر رہے، اس پر تو مجھے بھی خوشی ہوگی، یہ گھر تیرے شوہر کا ہے، مگر اپنا گھر کیوں بیچنا ہے؟ عارفہ بی بی کے ساتھ ساتھ مریم اور تابی بھی پریشان ہوئی تھیں۔ پھپھو، میں آپ سب کے لیے، اپنوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ میر کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جنہیں وہ پورا نہ کر سکے، مگر میں انہیں پورا کرنا چاہتی ہوں۔ اس گھر کا واحد کفیل شاہ میر تھا، ان کے جانے کے بعد یوں اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اپنا گھر بیچ کر تابی کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی ہوں، مریم کی شادی کروانا چاہتی ہوں، اور انکل کا علاج بھی کروانا چاہتی ہوں۔
ہبا نے عارفہ بی بی کے ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا، جس پر ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تجھے معلوم ہے تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ جس نے تجھے برباد کیا اس کے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہے۔ میری وجہ سے تو ماں نہیں بن سکی، میری وجہ سے تیرا سہاگ چھن گیا، اور تو مجھے سزا دے، مجھے کوس، مجھے برا بھلا بول۔ تو یہ کیا کرنے کو بول رہی ہے ہبا؟ عارفہ بی بی کو گویا اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا۔ میں ان سب باتوں میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، میں سراسر اسے اپنی تقدیر سمجھتی ہوں، اور شاہ میر نے ہمیشہ مجھے محبت دی، مان دیا، مجھے اس وقت سنبھالا جب میں بالکل تنہا تھی۔ اب میں ان کے گھر والوں کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے پاس میرے خلوص کے علاوہ صرف اور صرف وہ ایک گھر ہے، اور میں وہ بھی اپنوں کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں۔ ہبا کے ایک ایک لفظ میں سچائی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہبا، میں اپنے بھائی کی نشانی کو تو ہرگز بکنے نہیں دوں گی، وہ تیرا حق ہے، اور یہ حق تجھ سے میں نہیں چھین سکتی۔ ہاں، تجھے خود سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر؟ ہبا نے سوالیہ نظروں سے عارفہ بی بی کو دیکھا۔ جیسے تو چاہے گی ویسا ہوگا، مگر کسی اور طریقے سے، عارفہ بی بی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور پھر شاہ میر کے گھر کو بیچ دیا گیا۔ گھر کی تمام رقم لاکھ انکار کے باوجود ہبا کے اکاؤنٹ میں رکھوا دی گئی۔ اصل مسئلہ پیسے کا تھا۔ پیسہ کھلا آیا تو زندگی بھی خود بخود تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ مریم کے اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی۔ تابی کا پنجاب یونیورسٹی لاہور میں داخلہ ہو گیا۔ علی صاحب کا علاج ہو رہا تھا۔ ہبا نے مقامی اکیڈمی میں جاب کر لی تھی۔ عارفہ بی بی بہت میانہ روی سے گھر چلاتی تھی۔ تارا نے ہبا کو اکیلا نہ چھوڑا، اور چھوڑتی بھی کیسے؟ وہی تو تھا جس کی بدولت اس کی بہن عالی بی بی عزت سے بیٹھ کر 2 وقت کی روٹی کھاتی تھی۔ اب وقت تھا کہ تارا کو بھی بے آسرا نہ چھوڑا جائے، اور ہبا نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ ان سب میں اپنا آپ بالکل فراموش کر چکی تھی، یا حقیقتاً وہ اپنے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتی تھی۔ شاید اس لیے کہ کوئی پرانا درد نہ چھڑ جائے، یا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے اور کسی اور کی یاد اسے گھیر لے۔ غرض دونوں صورتوں میں خود کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ تارا، جب بھی یہاں آتی ہوں نا، محبت کے امر ہو جانے کا احساس ہوتا ہے۔ عالیہ کی شاہ میر سے محبت فاتح نظر آتی ہے۔ عالیہ کی موجودگی شاہ میر سے سرگوشی کرنے ہی نہیں دیتی۔ راز و نیاز کرنا چاہتی ہوں، مگر شاہ میر متوجہ لگتا ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے تارا؟ کیا میں بہت بری ہوں؟ کیا میرا شوہر مجھ سے ناخوش تھا؟ کیا شاہ میر کو میری یاد نہیں آتی؟ مانا کہ عالیہ کا عشق سچا تھا، مگر کھوٹ تو میرے خلوص میں بھی نہیں تھا۔ پھر کیوں شاہ میر مجھے کبھی خواب میں نہیں آئے، کبھی کچھ نہیں کہا؟ سال ہونے کو آیا مگر وہی خاموشی۔ میں کیا بہت بری ہوں؟ ہبا کا ضبطہ جواب دے گیا تھا۔ تارا، اس شخص کے لیے میرے تمام تر جذبے جھوٹے نہیں تھے۔ میں نے بہت دیانتداری سے رشتہ نبھایا تھا۔ اپنے ماضی کو تو میں نے کہیں دفنا چھوڑا ہے۔ پھر بھی دیکھو، آج شاہ میر کے پہلو میں عالیہ ہے۔ عالیہ کی لگن سچی تھی، عالیہ کا عشق سچا تھا۔ میں نے جو کیا وہ کیا تھا۔ ہبا کے آنسوؤں میں شدت آ چکی تھی۔ ڈھلتی شام اور قبرستان کا مخصوص ماحول اس پر ایک حزن میں ڈوبا وجود۔ تارا نے آگے بڑھ کر ہبا کو گلے سے لگا لیا۔ نہ بس میرا بچہ ہبا، حوصلہ رکھ شہزادی، آپ تو بہت انمول ہیں۔ علی بی بی باخدا بہت نیک اور پاکیزہ روح تھی۔ انہوں نے صرف خدا اور خدا کے بعد شاہ میر سے عشق کیا۔ مانا ان کا عشق سچا تھا، مگر آپ نے بھی تو بہت سی آزمائشوں کا مقابلہ کیا، خود کو ایک حلال اور جائز زندگی دینے کے لیے اپنی محبت کو قربان کیا، باری باری سب رشتے گنوائے، رویوں کی اذیتوں کو جھیلا، زندگی کی مسافتوں کو برداشت کیا، اور سب سے بڑھ کر خود سے بے نیاز ہو کر ان کا بھلا کیا جنہوں نے کبھی آپ کا بھلا سوچا تک نہ تھا۔ یہ جو خود سے بے نیازی کی صفت ہے نا، یہ تو ولیوں کی صفت ہے ہبا بی بی۔ خدا جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا آزماتا ہے۔ محبت امتحان سے مشروط ہے، اور آپ نے پے در پہ تمام امتحان پاس کیے۔ آپ سرخرو ہو چکی ہیں۔ جہاں تک شاہ میر بابو کی بات ہے تو وہ تو آپ کے محبت میں خود سے بے نیاز تھے، اپنی بیماری سے بے نیاز تھے۔ علی بی بی کی محبت یک طرفہ تھی، شاہ میر بابو تو صرف ہبا عظیم کے لیے فکر مند تھے، اور جس طرح آپ نے ان کے گھر والوں کو معاف کیا، ان سے محبت کی، انہیں اپنا بنایا، مجھے یقین ہے کہ شاہ میر بابو کی روح اپنے انتخاب پر نازاں ہوگی۔ تارا کی آنکھیں نم تھی، لہجے میں محبت تھی، خلوص تھا، اور ہبا تو گندی ہی محبتوں میں تھی۔ وہ تارا کے سینے سے لگ کر رو رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تھی۔ اب خاموشی سے قدم اٹھاتی وہ شہر خاموشہ سے نکل رہی تھی۔
میری زندگی کی شام ہو، میں پھر سے یوں بدنام ہوں۔ میرے رہبر مجھ کو تھام لے، ان اندھیروں سے تو نکال دے۔ میں گھٹا ہوں جو چلی تو تھی، میں بدلی وہ جو برسی تو تھی۔ تیرے جذبوں کے بنجر زمین کو سیراب جو نہ کر سکے، وہ می کی لمبی رات ہوں جو مشکل سہی کٹی تو تھی۔ میں آوارہ مزاج سا انسان، تو سنجیدہ سنجیدہ سی۔ میرے دل کو کرب سے نکال کر سکون مجھے تو بخش دے۔ میری نمدیدہ سی آنکھوں میں سپنے جو تیرے بنے ہوئے ہیں، ایک بار ان پتھر آنکھوں کو قریب آپ پڑھ تو سہی۔ تیرے فراق کی اذیت اب حد سے یوں بڑھنے ہے لگی۔ میں شکست پاسا ہو گیا ہوں، تنکا بکھر گیا ہوں۔ میرے جذبوں کے کچے گھروندے بھی اب ذرہ ذرہ بکھر رہے ہیں۔ میرے دل کی ویران بستی میں احساس بھی جامد ہونے لگے ہیں۔ تو آئے تو شاید اس بستی میں تیری نرم نرم سی دھوپ سے میرے احساس بھی یوں پگھلنے لگے۔ میرے جذبوں کی حرارت کو ایک بار تم آ کر یوں جگاؤ تو سہی۔ میری اس بے کیف حیات کو ایک بار پھر وہی رنگ بخش دو جو حیات تمہارے دم سے ہی ہے، لمحہ بھر سہی پر سجی تو تھی۔ وہ آج پھر اس کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ایک خاموشی سے وہ نہ جانے کتنے لمحے سے اس کے گھر کی دہلیز کو دیکھتا رہا۔ وہ دھان پان سی لڑکی اتنی پتھر کیسے بن گئی تھی؟ وہ شاہ میر کی موت کے بعد ہبا کو اپنانے کی بارہا کوششیں کر چکا تھا، مگر ہبا تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے دل پر کون سے پتھر رکھ لیے تھے جو مجتبیٰ جمال کے کسی جذبے کو اس پر اثر انداز نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ وقت اس کے اکیڈمی جانے کا تھا اور وہ آج مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ وہ ہبا عظیم سے بات کر کے ہی رہے گا۔ کچھ ہی دیر میں ہبا گھر سے نکل آئی تھی۔ خوبصورتی سے سر پر سکارف ٹکائے وہ فائلز تھامے تیز تیز قدم اٹھاتے گلی سے نکل چکی تھی۔ مجتبیٰ اسے چند سا آتے تو بے حس و حرکت دیکھتا رہا اور پھر گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ کچھ آگے جا کر گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ قدموں کی چاپ پر ہبا عظیم ٹھٹک سی گئی۔ وہ ان آہٹوں کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ مجتبیٰ کے بارے میں چاہ کر بھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ وہیں پر ٹھہر گئی۔ تم کیوں آئے ہو مجتبیٰ؟ اس نے بغیر پیچھے دیکھے کہا تھا، اور اب حیران ہونے کی باری مجتبیٰ کی تھی۔ جب میری ایک ایک آہٹ کو پہچانتی ہو تو اتنا گریز کیوں برتتی ہو مجھ سے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ کیسا گریز؟ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں جس میں کوئی گریز برتا جائے۔ وہ پلٹی تھی اور لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ ہبا عظیم، تم انسان ہو اور انسان کسی جذبات سے احساس سے عاری نہیں ہوتا۔ یہ جو تم خود کو پتھر دل ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہو نا، تمہاری ہی آنکھیں چیخ چیخ کر تمہاری اس بات کی تردید کرتی ہیں۔ وہ ہبا کے قریب ہوا تھا۔ سورج آج خوب چمک رہا تھا۔ سردی کی شدت کے باعث سورج کی نرم نرم سی گرمی بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ سورج کی کرن ہبا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ مجتبیٰ ہبا کے آگے سائے کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ ہبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ ہبا کو دکھائی دیتا تھا، مگر اب وہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی لو دیتی نظریں ہبا زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی، اس لیے جلدی سے رخ پھیر گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ ہبا نے رخ پھیر کر سختی سے کہا۔ کیوں؟ میرے پیچھا کرنے سے تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ جی ہاں، کوئی بھی میرا پیچھا کرے یا میرا راستہ روکے مجھے یقیناً فرق پڑے گا، ہبا نے چبا چبا کر کہا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی جرت نہیں کہ تمہارے ارد گرد 100 کلومیٹر کے دائرے میں بھی آئے۔ رہا سوال میرا، تو یہ تو اچھی بات ہے، میری کسی بات سے تو تمہیں فرق پڑتا ہے، وہ ہبا کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے اور بہت بہتر ہوگا کہ تم آئندہ میرا راستہ نہ روکو، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ مجھے تنگ نہیں کرو گے، ہبا کہہ کر جانے لگی جب اس کی کلائی مجتبیٰ نے تھام لی۔ وہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ ہبا عظیم، بس اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا، تمہیں مجھے سننا ہوگا، مجھے وقت دینا ہوگا۔ میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں، مگر اس جرم کی پاداش میں اتنی لمبی سزا نہیں کاٹ سکتا، وہ اس کو خود سے قریب کرتے ہوئے بولا۔ جزا سزا کی بات تو ختم ہو چکی مجتبیٰ جمال، وہ بات کسے یاد ہے اب؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ آنکھیں کسی بھی قسم کے تاثر سے خالی تھیں۔
تو پھر کیوں نہیں مجھے موقع دیتی؟ کیوں مجھ سے اعتراض برتتی ہو؟ کیوں مجھ سے دور رہتی ہو؟ کیوں مجھے اتنا اختیار نہیں دے رہی کہ میں تمہیں اپنا سکوں؟ وہ ہبا کو دونوں شانوں سے پکڑ کر بولا، میں کسی کی بیوہ ہوں، 2 سال کسی کے نکاح میں رہ چکی ہوں، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجتبیٰ جمال؟ آپ نے اس وقت مجھے کسی کے ساتھ گاڑی میں دیکھ کر دھتکار دیا تھا، اب یہ جانتے ہوئے کہ میں 2 سال نہ جانے کتنے دن کتنی راتیں کسی کے ساتھ گزار چکی ہوں، کسی کی بیوی رہ چکی ہوں، یہ سب جانتے ہوئے کیوں میرے پیچھے پڑے ہو تم؟ اب تو میں تمہارے بلانے کے قابل بھی نہیں رہی، تو جائیے رستہ پکڑیے اپنا، آپ کا رستہ وہاں ہے یہاں نہیں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے مڑی تھی۔ میرا رستہ کوئی بھی ہو، منزل صرف اور صرف تم ہو ہبا عظیم، وہ تیزی سے کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگی تھی۔ اب وہ ہوگا جو میں نہیں چاہتا ہبا، مگر اب اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر وہاں سے نکل چکا تھا۔ اگلے 2 دن تو سکون سے گزرے۔ تیسرے دن وہ اکیڈمی سے گھر آئی تو لاؤنج میں گلاب خان، عارفہ بی بی، تارا اور ساتھ میں مریم بھی موجود تھی۔ اتنے نفوس کی موجودگی کے باوجود ایک معنی خیز خاموشی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج میں آتے ہی سب کو خوش دلی سے سلام کر کے ملنے لگی۔ مریم، تمہارے میاں جی کدھر ہیں؟ ہبا نے خوش دلی سے پوچھا۔ انہیں کوئی کام تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا۔ ہبا نے سب کی جانب دیکھا، سب کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا گلاب خان؟ وہ گلاب خان کے پاس صوفہ پر بیٹھ گئی۔ ہبا، وہ مجتبیٰ۔ گلاب خان بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجتبیٰ؟ کیا مجتبیٰ؟ ہبا کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اپنا اسکارف کھولنے لگی۔ ہبا بچہ، مجتبیٰ کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گلاب خان نے بہت ہمت کر کے بتایا تھا۔ ہبا جو شوز اتار رہی تھی ایک دم سے سر اٹھا کر گلاب خان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا مجتبیٰ کو؟ وہ ٹھیک ہے؟ عارفہ پھپھو، مریم اور تارا کی موجودگی کے خیال سے وہ پھر کچھ سنبھل گئی، مگر اوسان خطا ہو چکے تھے۔ اس کا ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ نہیں ہبا، وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت شدید قسم کی چوٹیں آئی ہیں، اس وقت وہ ایمرجنسی میں ہے، مریم نے افسردگی سے کہا۔ وہ سب مجتبیٰ کو بخوبی جانتے تھے۔ اب ہائے، کتنی محبت سے ہبا کا رشتہ لے کر آیا تھا، مگر نصیبوں میں نہیں تھا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ عارفہ بی بی بھی رونے لگی تھی۔ ہبا کا تو جیسے سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اوپر ٹیرس پر جا کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ کمزور نہیں تھی، وہ مجتبیٰ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ مجتبیٰ کے ساتھ یہ سب ہوتا بھی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ وہ حواس باختہ سے ادھر ادھر تیزی سے چلنے لگی۔ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجتبیٰ جمال کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا اب۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے گرنے لگے تھے۔ تارا، وہ زور سے چلانے لگی۔ جی ہبا بی بی۔ تارا، تم گلاب خان سے پوچھو مجتبیٰ کہاں ہے، کون سے ہسپتال میں ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں لے چلو، وہ تیزی سے بولی۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ مجتبیٰ کو ایمرجنسی سے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ روم میں آئی تو رومان اس کے پاس موجود تھا۔ اتنے وقت بعد بھی وہ اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ السلام علیکم۔ رومان ہبا کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا، وہ بھی اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ مجتبیٰ کو کیا ہوا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ اب کوئی خطرے والی بات تو نہیں؟ وہ مجتبیٰ کو یوں پٹیوں اور مشینوں میں جکڑا دیکھ کر ضبط نہ کر سکی۔ ہبا بس دعا کریں، رومان کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہبا بی بی، میں آتا ہوں۔ تارا بھی کمرے سے نکل چکا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی مجتبیٰ کے قریب آئی تھی۔ بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر وہ چند لمحے مجتبیٰ کو دیکھتی رہی۔ مجتبیٰ، مجھے معاف کر دو پلیز، میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی ہمیشہ کرتی تھی، مگر مجتبیٰ میں شاہ میر کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کر سکی۔ ان کی زندگی میں ان کے رشتے کو بہت ایمانداری سے نبھایا ہے میں نے، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ کوئی یہ کہے کہ اتنے وفادار شوہر کے مرتے ہی ہبا کو اپنی محبت یاد آ گئی، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری محبت کو میں نے کبھی مرنے ہی نہیں دیا۔ ہاں، جھٹلایا بہت، بھلایا بہت، مگر خدا گواہ ہے کہ میرے جذبے بہت خالص تھے، میری محبت بہت پاکیزہ ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی اپنی اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے،
تمہاری دی ہوئی قسم اب بھی میری انگلی میں ہے، یہ دیکھو۔ اس نے مصطفیٰ کی پہنائی ہوئی رنگ والا ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے تم سے اب بھی بے تحاشا محبت ہے، اور میرے جینے کو یہ احساس کافی تھا کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہاری زندگی رواں ہے۔ مگر آج مصطفیٰ جمال، تم بھی مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تم تو میری محبت ہو، تمہاری سانسیں چلتی ہیں تو ہبا عظیم سانس لیتی ہے۔ تمہیں کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ یا خدا، مجھے معاف کرنا شاہ، مجھے غلط مت سمجھنا، مگر میں بھی انسان ہوں، اور انسان اپنی محبت کو یوں تڑپتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجھ میں سکت نہیں ہے۔ اب یا اللہ، تو میری زندگی لے لے، اب میرے کسی ایک پیارے کو تو بچا لے۔ وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ تمہاری زندگی کیسے لے لیں؟ تم سے ہی تو میری حیات ہے، تم سے ہی تو مصطفیٰ جمال کی سانسوں میں روانی ہے، تم سے ہی تو ان دھڑکنوں میں شور ہے۔ ہبا عظیم، تم سے ہی تو زندگی کی ڈور بندی ہے۔ جب تک تم ہو تب تک میں ہوں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ میرا رب مجھے تم سے تب تک جدا نہیں کرے گا جب تک ہبا عظیم میری نہیں ہو جاتی۔ وہ بول رہا تھا اور ہبا پھٹی پھٹی بھیگی آنکھوں سے مجتبیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ مجتبیٰ، تم ٹھیک؟ مجتبیٰ اس کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ وہ مکمل جملے ادا کر رہا تھا، آنکھوں میں مکمل سچائی تھی۔ تو وہ ایکسیڈنٹ؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں ہبا۔ تمہارے دل کی سننے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہ تھا۔ تم مجھ پر کبھی اپنا آپ نہ کھولتی، اس لیے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں ایک بار پھر تھوڑی سی تکلیف دینی پڑی مجھے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ تھوڑی تکلیف؟ مصطفیٰ، تمہیں کیا لگتا ہے یہ تکلیف تھوڑی تھی؟ جس نے بار بار اپنوں کو کھویا، اس سے پوچھو کسی کو کھونے کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ وہ شدید غصے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہبا، آج نہیں، آج تمہیں مجھے بھی سننا ہوگا۔ میرے کہنے پر ہی سب نے تم سے جھوٹ کہا۔ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مگر تمہارے دل کو جاننے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ سب نے میرا ساتھ دیا، تمہاری پھپھو، مریم، تابی، سب نے۔ ہبا بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ میری بات غور سے سنو۔ تم نے مجھے نکاح کا کہا، میں نہیں کر سکا، یہ میری غلطی تھی۔ تم نے شاہ میر سے نکاح کیا، ٹھیک کیا۔ تم نے اس نکاح کو ہر حال میں نبھایا، ٹھیک کیا۔ تم نے میرے خود تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے، یہ بھی ٹھیک کیا۔ تم نے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا، یہاں بھی تم ٹھیک تھی۔ تمہیں معلوم ہے، اس رات ہسپتال میں میں نے شاہ میر کو اپنے اور تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جس پر اس انسان کے ماتھے پر ایک بل بھی نہ آیا تھا۔ گلاب خان کی موجودگی میں شاہ میر نے مجھ سے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہنے کا وعدہ لیا تھا۔ شاہ میر کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے ملنے، اسے بات کرنے کے بعد مجھے بھی احساس ہوا کہ تمہارا انتخاب شاندار تھا، مگر جو ہوا اسے قسمت کہتے ہیں ہبا عظیم۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تمہاری زندگی میں، یہ میری یا تمہاری محبت کی وجہ سے نہیں ہوا، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ملانے کے لیے کائنات کا پہیہ گھومتا رہا۔ نہیں، یہ سب قسمت تھی، اور اس میں یہی ہونا لکھا تھا۔ تمہارے سب فیصلے ٹھیک تھے ہبا، تم ہر جگہ ٹھیک تھی، مگر اب اس مقام پر تم غلط ہو ہبا۔ تم غلط کر رہی ہو، اپنے ساتھ، میرے ساتھ، اپنے جذبات کا یوں قتل کیوں کر رہی ہو؟ کیوں خود پر خول پہ خول چڑھا رہی ہو؟ تم کیا ہو؟ تم ابھی بولی ہو، خود اقرار کیا ہے تم نے۔ اور یہ انگوٹھی؟ مجتبیٰ نے ہبا کا ہاتھ پکڑ کر ہبا کے سامنے لہرایا تھا۔ یہ تو اس رات جب تم بے ہوش ہوئی تھی میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تم اپنے قول کی کتنی پکی ہو۔ ہبا، خدا کی قسم، شاہ میر زندہ ہوتا میں چپ چاپ تمہاری زندگی سے نکل جاتا، لیکن اب جب تمہارے میرے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں، تو اب ہبا ایسا کرنا میرے ساتھ ساتھ تمہارے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ وہ ہبا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا۔ ہبا کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے مجتبیٰ کے سامنے کھڑی تھی، پلکیں آنسوؤں سے بھیگ کر کچھ اور بھی لمبی ہو گئی تھی۔ مجتبیٰ نے نظریں جھکا کر ہبا کی جھکی پلکوں کو بغور دیکھا تھا۔ وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا۔ ہبا کی سیاہ بھیگی پلکوں کو دیکھ کر وہ بے بس ہو گیا۔ ہبا کے تیزی سے گرتے آنسوؤں نے مجتبیٰ کمال کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ ہبا کو خاموشی سے دیکھنے کے بعد اب سینے سے لگا چکا تھا۔ ہبا نے آج رونا تھا، اور شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا جب اس کے رونے کی تمام وجوہات، تمام سبب ختم ہونے جا رہے تھے۔
آج آنسوؤں کے بہنے کا آخری دن تھا۔ مجتبیٰ نے اسے جی بھر کے رونے دیا تھا۔ باہر کھڑا رومان جو اندر آتے آتے رک گیا، یہ منظر دیکھ کر خوشی سے آبدیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجتبیٰ کو دائمی خوشیوں کی دعا دی تھی اور وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا تھا۔ اسٹیج پر ہبا کے ساتھ ایک اور بھی دلہن بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور وہ تھی نوال کمال حسن۔ بہت پیاری لگ رہی ہو نوال، ہبا نے مسکرا کر نوال کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جی لیکن آپ سے کم، نوال بھی مسکرائی تھی۔ بھئی ہمیں بھی اپنی بھابھی کی تعریف کرنے دو۔ ارحم نے ان دونوں کے شانوں کے بیچ سر گھسایا تھا۔ تعریف کرنے کے لیے بندہ حاضر ہے، تم دھیان اپنی بیگم پر دو، سمجھے؟ مجتبیٰ نے ارحم کو پیچھے دھکیلا تھا۔ دیکھ رہی ہو صبیحہ، مجتبیٰ کے تو آج مزاج ہی نہیں مل رہے، نجمہ بیگم نے چھیڑا تھا۔ بس اب دعا ہے کہ بچے ہمیشہ یوں ہی خوش رہیں۔ آپا میرے گھر میں تو دو چاند اتر رہے ہیں۔ صبیحہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے اپنی دونوں بہوؤں کو دیکھا۔ کمال حسن صاحب نے سب بچوں پر سے ہزاروں نوٹ وار کر صدقہ کیے تھے۔ تارا آج خوب ناچا تھا۔ عارفہ بی بی، تابی اور مریم کی خوشی دیدنی تھی۔ گلاب خان تو کمال حسن صاحب اور رومان کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ہر سو خوشیوں کی فضا تھی۔ ہبا کی نظر یوں ہی پل بھر کو اٹھی تھی اور پھر جھکنا بھول گئی۔ دور کھڑا سفید جگمگاتے لباس میں شاہ میر ہاتھ باندھے ہبا کو دیکھ کر محبت سے مسکرا رہا تھا۔ ہبا نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی تھیں اور وہ وہیں موجود تھا۔ ہبا یک ٹک اس جانب دیکھ رہی تھی۔ رخصتی کا وقت تھا۔ مجتبیٰ اسے اسٹیج سے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ ہبا کبھی مجتبیٰ کے ہاتھ، کبھی شاہ میر کی جانب دیکھتی۔ کیا ہوا ہبا؟ مجتبیٰ کی آواز کہیں دور سے آئی تھی۔ اس نے شاہ میر کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے مجتبیٰ کا ہاتھ تھام لینے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہبا تم ٹھیک ہو؟ مجتبیٰ اسے بلا رہا تھا۔ ہاں، وہ مجتبیٰ کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ شاہ میر مسکراتے ہوئے غائب ہو چکا تھا۔ ہبا کے اندر جیسے سکون دوڑ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو مل کر مجتبیٰ کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مجتبیٰ کی خواہش پر مجتبیٰ نے خود ڈرائیو کرنے اور ہبا کو تنہا ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا، جسے خوشی خوشی سب نے قبول کیا تھا۔ مجتبیٰ بارش کیوں اتنی تیز ہے؟ آج کیوں اتنا برس رہی ہے؟ جیسے ہی موٹر وے شروع ہوا بارش تیزی سے برسنے لگی۔ ہبا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ تم ایک بات بتاؤ، یہ جو تمہاری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ برستی بارش ہے یا میں؟ مجتبیٰ نے اسے چھیڑا تھا۔ اچھا ہوتا ہم بھی سب کے ساتھ جاتے، نہ جانے تمہیں کیا سوجی یوں چھچوروں کی طرح مجھے اکیلے لے کر جانے کی۔ ہبا موسم کے خراب تیور دیکھ کر خفگی سے بولی۔ پہلی بات ساون ہے، ساون میں بارشیں تو برستی ہیں، اور رہی بات میری، ابھی تو کچھ بھی نہیں میری جان، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ مجتبیٰ نے بٹن پریس کر کے ہبا کی اور اپنی سائیڈ کی ونڈو اوپن کر دی۔ بارش کی بوندیں تیزی سے گاڑی کے اندر آنے لگی تھیں۔ بارش کی ننھی بوندیں ہبا کے سفید بازوؤں اور خوبصورت میک اپ سے مزین چہرے کو بھگو چکی تھی۔ مجتبیٰ کے بھی بال اور شرٹ بھیگ چکی تھی۔ وہ مسکرا کر ہبا کو دیکھنے لگا۔ ہبا بھی اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تمام خوف جیسے ہوا ہو گئے تھے۔ مجتبیٰ نے آڈیو پلیئر کی آواز لاؤڈ کی۔ رم جم گھرے ساون، سلگ جائے من، بھیگے آج اس موسم میں، لگی کیسی یہ اگن۔ رم جم گرے ساون، جب گھنگروؤں سی بجتی ہیں بوندیں، ارماں ہمارے پلکیں نہ موندے، کیسے دیکھے سپنے نین، سلگ جائے من، بھیگے آج اس موسم میں، لگی کیسی یہ اگن۔ رم جم گرے ساون۔ مجتبیٰ نے سائیڈ پر گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ بارش کی شدت میں تیزی آ گئی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہبا کے ہاتھ پر لمس کا احساس جاگا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کھڑکی سے باہر دیکھتے مجتبیٰ نے اس کے ہاتھ کو زور سے تھام رکھا تھا۔ ہبا مسکرا کر رہ گئی۔ مجتبیٰ کے دیکھتے ہی وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ مجتبیٰ دلچسپی سے اس کے سجے سراپے کو دیکھنے لگا۔ مجتبیٰ کی لو دیتی نگاہیں بھانپ کر ہبا مزید سمٹ گئی تھی۔ مجتبیٰ مسکراتے ہوئے پھر باہر دیکھنے لگا۔ ہبا نے نظریں بچا کر مجتبیٰ کو دیکھا اور مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ پہلے بھی یوں تو برسے تھے بادل، پہلے بھی یوں تو بھیگا تھا آنچل، اب کے برس کیوں سجن، سلگ جائے من، بھیگے آج اس موسم میں، لگی یہ کیسی اگن۔ رم جم گرے ساون۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ بارش آج کیوں برس رہی ہے ہبا؟ یہ بارش ہماری محبتوں کی گواہ تھی۔ اس بارش نے ہمیں ایک دوسرے کے فراق میں تڑپایا ہے۔
تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ ہمارے ملن پر نہ برستی؟ مجتبیٰ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہبا نے آنکھیں بند کر کے مجتبیٰ کے کاندھے پر سر ٹکا دیا تھا۔ راستے کی رکاوٹیں ہٹ چکی تھی، آگے منزل روشن تھی۔ راہ یار تیری بارشوں کے تمام تر زوال بھی میرے عشق کی مسافتوں نے مٹا دیے۔